آج بھی ہمارے مسائل کا آئینہ ہے. آج بھی ہم مغربی تقلید میں وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جن پر اکبر نے صدیوں پہلے طنز کیا. صدر ذی وقار، مہمانان گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام اور پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع عنایت ہوا ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی کی شاعری میں طنز و مزاح کا اسلوب. حاضرین، اکبر الہ آبادی کا شمار اردو کے ان شعراء میں کیا جاتا ہے جنہوں نے طنز و مزاح کو نہ صرف ایک فنی حسنی کے طور پر اپنایا بلکہ اسے ایک معاشرتی اصلاح اور تہذیبی کشمکش کے اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ بھی بنایا. ان کے اشعار میں گہرا طنز، شوخی، نکتہ آفرینی اور ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ ساتھ ایک فکری سنجیدگی بھی نظر آتی ہے جو ان کے منفرد اسلوب کی پہچان ہے. طنز و مزاح شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی اصلاح یا سماجی برائی کی نشاندہی کے لیے ہلکے پھلکے یا تیکھے انداز میں بات کہی جاتی ہے. طنز و مزاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مزاح کا مقصد صرف ہنسنا ہوتا ہے جبکہ طنز میں کسی ناپسندیدہ رویے یا بلکہ رجحان کی نشاندہی ہوتی ہے. اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری میں طنز و مزاح کو باہم ملا کر ایک ایسا اسلوب اپنایا جو اصلاح کے پہلو کو اجاگر کر دیتا ہے اور قاری کو بتفکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اللہ آپ کو بچائے تینوں ہی بلاؤں سے، وکیلوں سے، حکیموں سے اور حسینوں کی نگاہوں سے. وما علینا الا البلاغ. موضوع ہے اکبر الہ آبادی اور آزاد نظام. اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں عزیزم محسن شبیر کو دعوت دے رہا ہوں. وہ آئیں گے تو وہ اس نازک موضوع مگر اہم موضوع معزز اساتذہ کرام، علم و ادب کے فاضل شناسا اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ نشست محض ایک مشاہدہ یا معمولی تجزیہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی مکالمہ ہے. آج ہم اس مرد دردمند کی بات کریں گے جس کی شاعری مذہب کے پیرہن المیے کی چادر لپیٹے ہوئے ہے. اس نام پہ ہے اکبر کو تعجب، تعلیم میں اس نام پہ ہے اکبر کو تعجب. بیٹی پڑھی لکھی ہے ماں بن نہ سکی اب تک، بے پردہ نظر آئی جو کل تک بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل تک بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے کر گیا. اکبر کے اشعار ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہنساتے بھی ہیں اور رلاتے بھی. انہوں نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو ایک نئے انداز میں دیکھا. شوہر کا خط آیا وہ بیوی نے دیکھا، شوہر کا خط آیا وہ بیوی نے دیکھا. اکبر نے کہا واہ یہ میل ہے یا میرا ہے. شوہر سے جو جھگڑی تو کہا بیوی نے نرمی سے، شوہر سے جو جھگڑی تو کہا بیوی نے نرمی سے. تعلیم کا یہی اثر ہے، عزت سے پیش آؤ. اللہ ہمیں وہ شعور دے کہ ہم اکبر کی آواز کو صرف شاعری نہ سمجھیں بلکہ اپنی تہذیب کا منشور کا پتہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. محترم صدر مجلس، ذی وقار اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ محض جملے نہیں ہوتے بلکہ وہ آئینہ ہوتے ہیں جو سماج کا چہرہ دکھاتے ہیں. کسی نے برسوں پہلے طنز میں لپٹے الفاظ میں ہمیں وہ سچ دکھایا جسے ہم نے ہنسی میں ٹال دیا تھا، لیکن آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچ سب سے کڑوی حقیقت بن چکا ہے. آج میں محمد وحدان جماعت نحوم سے اسی خاموش صدا کی گونج کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. یہ وقت کی آواز تھی وقت سے آگے دیکھنے والے ایک ایسے شخص کی جو الفاظ میں آئندہ کی تصویریں بنایا کرتا تھا. وہ صرف ایک شاعر نہ تھا بلکہ بصیرت رکھنے والا مصلح قوم، نکترس طنز نگار اور تہذیب کا محافظ بھی تھا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں
اکبر کا دور انگریزوں کی غلامی، مغربی تہذیب کے اثرات اور مشرقی روایات کی زوال کا دور تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اکبر کے الفاظ آج بھی اتنے ہی سچ اور معنی خیز لگتے ہیں جتنے کہ اس وقت تھے. اکبر نے ہمیشہ اصلاح معاشرے کو اپنا مقصد بنایا. انہوں نے تعلیم کے اصل مقصد پر سوال اٹھایا اور مشرقی اقدار کی اہمیت کو اجاگر کیا. آج جب ہم جدیدیت کے دور میں مغربی نقالی تعلیمی سطحیت اور اخلاقی زوال کے شکار ہیں تو اکبر الہ آبادی کی شاعری ایک آئینہ بن کر سامنے آتی ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ صرف طنز نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آج بھی ہمارے سماج میں دیکھی جا سکتی ہے. اکبر ہمیں سکھاتے ہیں کہ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں بلکہ شعور کا راستہ ہے. کردار تہذیب صرف کپڑوں سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانی جاتی ہے. ہم کیا کہیں احباب کیا کارِ نمایاں کر گئے، ہم کیا کہیں احباب کیا کارِ نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. اکبر الہ آبادی نے اس دور کے سماجی اور تہذیبی مسائل کو اجاگر کیا. انہوں نے مغربی تہذیب کی نام نہاد ترقی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں کو زور دیا کہ وہ اپنی شناخت اور روحانیت کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کو اپنائیں. اکبر الہ آبادی کی شاعری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب اور روایات کو فراموش کیے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے. آخر پر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا. کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب دو مقابل ہو تو اخبار نکالو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے باشعور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس شخصیت پر لب گشائی کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی معمولی شاعر نہیں، وہ محض لفظوں کا کھلاڑی نہیں، وہ تھے اکبر الہ آبادی. ایک بیدار مغز، ایک فکری مجاہد، ایک ایسا سچا سپاہی جس کے ہتھیار نہ توپ تھے نہ بندوق بلکہ قلم تھا اور میدان جنگ تھا انگریزی سامراج. جی ہاں، وہ دور تھا جب قوم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، دماغوں پر مغربی تہذیب کا جالا تھا اور دل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. مگر ایسے اندھیرے میں ایک مرد درویش، ایک سچا عاشق وطن اٹھا جس نے کہا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا. اکبر الہ آبادی نے وہ کیا جو تو کو تفہم نہ کر سکے. وہ شعر کہتا تھا اور سامعین کے دل دہل جاتے تھے. وہ طنز کرتا تھا اور انگریزوں کی چالیں بے نقاب ہو جاتی. میرے عزیز ساتھیوں، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا. یہ محض اشعار نہیں، یہ اکبر کا اعلان بغاوت تھا. یہ آواز تھی اس سچ کی جس کو چھپایا جا رہا تھا. یہ چیخ تھی اس غیرت کی جو قوم سے چھینی جا رہی تھی. اکبر نے اس تعلیمی نظام کو للکارا جو دماغ تو دیتا تھا مگر افسوس ضمیر چھین لیتا تھا. وہ نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر کہتے یوں قتل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. میرے ساتھیوں، آج بھی ہم ایک نئے سامراج کا شکار ہیں. آج بھی ہماری تہذیب پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے،
فیشن کے بہروپ میں اور کبھی جدیدیت کے نام پر. آج بھی ہمیں اکبر جیسے شعور والوں کی ضرورت ہے جو ہنس کر سچ بولنے کا ہنر جانتے ہو, جو تنقید کرتے ہوئے قوم کو جگا سکیں اور جو لفظ سے انقلاب برپا کر سکیں. اکبر وہ شخص تھا جو کہتا تھا تعلیم نے قوم کی آنکھیں تو کھول دی مگر افسوس ضمیر سو گیا, اور ہم آج اسی ضمیر کی نیند سو رہے ہیں. آج اکبر اس کے الفاظ ہمیشہ زندہ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو محفل اکبر ہو اور ان کے اشعار کے بغیر مکمل ہو, یہ تو ناممکن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز چیئرمین صاحب, پرنسپل صاحب اور گلستان علم کے لہکتے مہکتے پھولوں, میں آپ کو اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. میں حذیفہ جماعت نحوم کا طالب علم آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں اکبر الہ آبادی کے چند شعر لے کر. امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے. دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں. زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی. زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی. ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں. اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث. اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث. سایہ ہوں فقط نقش بدیوار نہیں. افسردہ ہوں عبرت سے دوا کی نہیں حاجت. افسردہ ہوں عبرت سے دوا کی نہیں حاجت. غم کا مجھے یہ ذوق ہے, بیمار نہیں. اور عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت پر. عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت پر. نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم. آئیے درجہ حسن کے ایک ہونہار اور بیدار طالب علم عزیزم یحییٰ کے خیالات اسی موضوع پر سنتے ہیں. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک ادبی عنوان ہی نہیں بلکہ ہماری شناخت, تہذیب, فکری وقار اور ہمارے دین شعور سے بھی جڑا ہو. آج کا موضوع ہے اکبر الہ آبادی اور مشرق و مغرب کی کشمکش. سامعین کرام, 19ویں صدی کا ہندوستان ایک عظیم تغیر کا
چاہیے کہ محفل کا اختتام ہو. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے